بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، بالآخر 6 ماہ بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت لے لی ہے۔ چند روز قبل ایک ڈویژن بینچ نے میاں شہباز شریف کی ضمانت تو لے لی تھی، لیکن جب آرڈر لکھنے کا وقت آیا تو ایک جج نے ضمانت سے اختلاف کیا، لہذا یہ کیس ریفری جج کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریفری جج کو کیس بھیجنے کے بجائے ایک 3 رکنی نیا بینچ بنا دیا۔ نئے بینچ نے آج میاں شہباز شریف کی ضمانت دے لی۔ معمول کے مطابق تو ایک ضمانت ہی ہے یہ، لیکن میاں شہباز شریف جنہیں لندن سے واپسی کے بعد موجودہ حکومت نے ہر قیمت پر جیل بھجوانے کا جو پروگرام بنایا تھا، اس کے تحت انہوں نے ایک بار پھر جیل بھجوا دیا۔ لیکن میاں شہباز شریف بھی ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کا، چونکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر ہی رہے ہیں، ان کی بھتیجی مریم نواز تو پہلے ہی مورچہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اب میاں شہباز شریف بھی باہر آ جائیں گے، جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ بڑی وہ صلح جو ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ میاں شہباز شریف کے باہر آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی سرگرمی میں تیزی آ جائے گی۔ اب میاں شہباز شریف کی صدارت میں مریم نواز اسی طرح کام کریں گی جس طرح ایک صدر کی زیر قیادت نائب صدر کام کرتے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چچا بھتیجی اور مریم نواز کے کزن حمزہ شہباز کے درمیان کتنی ایکویشن پائی جاتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے بنیادی فیصلے لندن میں بیٹھے ہوئے کینن اسٹریٹ میں میاں نواز شریف کر رہے ہیں۔ لہذا یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ پارٹی کو کنٹرول میاں نواز شریف کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف جو فیصلے کریں گے انہی پر یہ دونوں عمل درآمد کریں گے، اور ان کے درمیان کوئی لڑائی یا کوئی جھگڑا یا قیادت کا بھی کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوگا۔ عام تاثر تو یہی ہے کہ شاید میاں شہباز شریف کے آنے کے بعد وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے۔ ظاہر ہے ملک وہ پارٹی کے صدر ہیں، لیکن کوئی بھی مسلم لیگ نون کا لیڈر، مرکزی لیڈر میاں نواز شریف کی پالیسی سے ڈفر نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ پارٹی کی جو قیادت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ شیخ رشید احمد دسمبر سے پہلے بہت باتیں کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون میں سے شین نکلے گی، فلاں نکلے گی، یہ ہوگا، وہ سب ان کی باتیں جھوٹی ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہے، اب انہیں چپ لگ گئی ہے۔ اب تو لبیک، تحریک لبیک پاکستان نے ان کو چپ لگا دی ہے۔ وہ جس طرح چند سال پہلے تحریک لبیک کے گیت گایا کرتے تھے، آج تحریک لبیک کے ساتھ ٹکراؤ کے بعد انہیں چپ لگ گئی ہے، اور بار بار وہ تحریک لبیک کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیپٹر تو کلوز ہو چکا کہ نون میں سے شین نکلے گی، نون ہی رہی ہے، ابھی تک تو نون ہی قائم ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کوئی متبادل نئی جماعت کھڑی کر دی جائے، لیکن نہیں کھڑی ہو سکی۔ ناظرین کرام، دوسری طرف جہانگیر ترین پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے سیشن کورٹ میں پیشی بھگتی ہے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف سول مقدمات کو فوجداری مقدمات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔
اور ایسا تو نون لیگ نے بھی نہیں کیا، یعنی کہ نون لیگ کے زمانے، مسلم لیگ نون کے زمانے میں ان کے خلاف اس طرح کے مقدمات کو رخ نہیں دیا گیا، اور وہ جو ایک سول عدالت میں مقدمات چلنے چاہیے تھے ان کو کنورٹ کر کے فوجداری بنایا گیا ہے۔ اور یہ چاہتے ہیں شاید حکومت میں کچھ لوگ کہ جتنی جلدی ہو سکے جہانگیر ترین کو جیل بھجوا دیا جائے۔ اب وہ جہانگیر ترین اپنے خلاف کیسز لڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ضرور ملے گا، میرے خلاف کیس FIA کا نہیں ہے، کوئی مدعی شیئر ہولڈرز نہیں ہیں، سب مجھ سے خوش ہیں۔ سیشن کورٹ کے باہر ان کی جو بات گفتگو ہوئی ہے اس سے ان کے عزائم کا بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی کسی سے بات چیت نہیں کرے گی، اگر عمران خان سے دیرینہ تعلقات اور تعلق اور ایسا رشتہ ہے جو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ میری جانب سے ساتھیوں کو دعوت افطار دی گئی تھی، اس سے ایک دن پہلے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور یقین کروائی تھی کہ آپ کے گروپ کے چند دنوں میں وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ تو اس بات سے تو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ وزیر اعظم سے ان کا گروپ نہیں ملے گا۔ راجہ ریاض جو پیش ہیں قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے گروپ میں پہلے سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، انہی دنوں میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ کوئٹہ میں سرینا ہوٹل میں کی پارکنگ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے اور کچھ خاصی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ واقعہ اس لحاظ سے ہے، چین کا سفیر بھی کوئٹہ میں موجود تھا، اگرچہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا اس وقت چینی سفیر ہوٹل میں موجود نہیں تھے یا چین کا وفد بھی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ایک میسج چین کو یہ دیا گیا ہے کہ اس کی سفیر کی کوئٹہ میں موجودگی میں ایک دھماکہ ہوا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کو اور چین کو سی پیک کے منصوبے کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ غیر ملکی قوتیں جن میں بھی نمایاں شامل ہے اور کچھ دوسرے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین سی پیک کے منصوبے کو مکمل کرے۔ بہرحال چینی سفیر وہاں جرأت و استقامت کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پر پاکستان کی فورسز بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سی پیک کا منصوبہ مکمل ہوگا۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ شاہدہ خان عباسی اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا اس میں اسپیکر کو انہوں نے نوٹس دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور باضابطہ طور پر وہ اسپیکر سے معذرت کر لیں گے، یہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی 26 تاریخ کو طلب کر لیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے گئے استعفوں اور عوامی نیشنل پارٹی کی باضابطہ طور پر علیحدگی کا معاملہ زیر غور آئے گا، جس میں آئندہ لائحہ عمل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس اجلاس کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ زیادہ دیر تک پیپلز پارٹی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے یا وہ بوجھ اتار دے گی۔ شکریہ۔